السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر باادب بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ہم جب درود مبارکہ پڑھتے ہیں تو درود مبارکہ میں جو ہم یا رسول اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اپنے آقا علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر مجھے کوئی کام ہو اور میں مولانا شعیب رضا صاحب سے کہوں کہ اے مولانا شعیب رضا صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں تو میرا پورا دھیان بھی انہی کی طرف ہے۔ اگر ایسا ہو کہ میں یوں کہوں کہ اے مولانا شعیب رضا صاحب، اور وہ کہیں کہ حضرت کیا ہوا، اور میں کہوں کہ نہیں میں نے تو آپ کو نہیں بلایا، یعنی میرا تو آپ کی طرف دھیان ہی نہیں تھا، اگر میں چند بار اس طرح کرنے لگوں تو لوگ میرے ذہن پر شک کرنے لگیں گے کہ یہ بولتا کچھ ہے اور اس وقت اس کا دھیان کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ جب بھی ہم اپنے آقا علیہ السلام پر درود پڑھیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے ذریعہ، تو اس وقت ہم اپنے آقا کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ پر درود ہو۔ تو کیا اس وقت ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارا دھیان بھی اپنے آقا کی طرف ہو؟ تو اس درود میں مزید لذتیں، برکتیں اور نور بڑھ جاتا ہے جب مومن زبان سے درود پڑھ رہا ہو اور دھیان نبی کی طرف ہو۔ اور جن خوش نصیب مسلمانوں کو دربار رسالت کی حاضری نصیب ہوئی ہیں، بالخصوص وہ مسلمان تو جب درود پڑھیں آنکھیں بند ہو اور وہ یوں سمجھیں کہ میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اپنے آقا کو درود سنا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ ایک لمبے عرصے سے میری اپنی بھی عادت اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ میں جب بھی درود پڑھتا ہوں آنکھیں بند کر کے عوام کو پڑھاتا ہوں اور خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ یقین مانیں دل کی ایک حاضری لگ جاتی ہے۔ تو آج کے بعد جب بھی ہم درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل حاضر رکھ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، کثیر تعداد میں مرد و خواتین اجتماع میں موجود ہیں۔ یہ ہمارا
بڑودہ ترسالی کی سرزمین پر محمدی مسجد میں ہونے والا ہفتہ واری سنی اجتماع ہے۔ ماشاءاللہ اتنی کثیر تعداد میں آپ یہاں موجود ہیں، یہ بلا شبہ ہمارے مخلص ساتھی حضرت مولانا شعیب رضا صاحب اور ان کے بھائی حافظ لقمان صاحب کے اخلاص کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ کچھ ضروری باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گی۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو جب تم نے یہ مان لیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو پھر یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی زندگی کیسے دھوکہ دیتی ہیں اور لوگ اس دنیاوی زندگی میں کیسے دھوکے میں رہتے ہیں، ایک روایت کے ذریعہ میں آپ کو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک مرتبہ کوفہ کی سرزمین پر ہوا۔ سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب میں کوفہ شہر سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک عالی شان محل دیکھا، جس محل کی خوبصورتی لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ ہر گزرنے والا اپنی آنکھ اٹھا کر کے اس محل کی خوبصورتی اور اس کی رونق کو دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتا۔ سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب میں بھی اس محل کے قریب سے گزرا تو میں نے اس محل کے قریب لوگوں کی چہل پہل کو دیکھا، لوگوں کی آمد و رفت کو دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کا وہاں سے آنا جانا میں نے وہاں دیکھا۔ اس محل کی رونق، اس محل پر لگے ہوئے قمقمے اور اس محل کی سجاوٹ لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب میں اس محل کے قریب سے گزرا تو ایک خاتون، ایک عورت نہایت ہی خوبصورت آواز میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں قریب سے گزرا تو وہ عورت یہ اشعار پڑھ رہی تھی، الا یا دارو لا یدخل کی حزن ولا یغدر بساکنک الزمان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نہایت ہی خوبصورت آواز میں وہ عورت یہ اشعار اس محل کے قریب پڑھ رہی تھی، الا یا دارو، لوگو سن لو، لا یدخل کی حزن، اے عالی شان محل، کبھی تجھ میں غم داخل نہ ہو، کبھی تجھ میں رنج داخل نہ ہو، کبھی تجھ میں کوئی پریشانی نہ آئے، ولا یغدر بساکنک الزمان، اور کبھی زمانہ تیرے رہنے والوں کو دھوکہ نہ دے، یعنی تیرے رہنے والے اے محل ہمیشہ سلامت رہیں اور اس محل میں جتنے بھی رہتے ہیں وہ آباد رہیں، خوشحال رہیں۔ یوں وہ عورت اشعار پڑھ پڑھ کر کے اس محل اور محل میں رہنے والوں کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک لمبے عرصے کے بعد پھر میں جب کوفہ شہر سے گزرا اور اس محل کے قریب سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اب وہاں کوئی چہل پہل نہیں ہے، اب اس مکان اور محل کے اوپر کوئی رونق نہیں ہے، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ وہاں بالکل مردنی طاری ہیں، ایک سناٹا طاری ہیں، ایک سیاہی طاری ہیں، وہاں کوئی پھٹکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ محل کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے،
لوگوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس محل کے قریب پہنچا اور اس کے صدر گیٹ کو میں نے کھٹکھٹایا کہ لاؤ معلوم تو کروں کہ آخر یہ کیسے ویران ہو گیا اور اس ویران محل میں اب بھی کوئی موجود ہے یا نہیں۔ جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نحیف اور کمزور خاتون کی آواز آئی اور اس نے کہا کہ کون ہو؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ محل ویران کیسے ہو گیا، یہاں کی چہل پہل ختم کیسے ہو گئی، یہاں کی رونقیں ماند کیسے پڑ گئی، یہاں کی خوبصورتی ختم کیسے ہو گئی۔ جب میں نے اس عورت سے پوچھا جو بوڑھی ہو چکی تھی تو اس نے کہا کہ یہاں کا جو امیر تھا، جو سرمایہ دار تھا، جو اس محل کا مالک تھا، وہ مر گیا اور اس کے بعد اس کی نسل دن بدن زوال پذیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ جو خوشحالی میں رہتے تھے وہ سارے فنا کے گھاٹ اتر چکے ہیں، وہ سارے کے سارے قبروں میں جا چکے ہیں۔ اب میرے سوا اس مکان اور محل میں کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں ایک خوشگلو عورت بھی تھی جو بہت ناز کے ساتھ یہ اشعار پڑھا کرتی تھی، الا یا دارو لا یدخل کی حزن ولا یغدر بساکنک الزمان، کہ اے مکان تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے رہنے والے کبھی وہ پرانے نہ ہو اور کبھی زمانہ ان کو دھوکہ نہ دے۔ کوئی عورت تھی جو یہ اشعار بھی پڑھا کرتی تھی، تو اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ وہ عورت میں ہی ہوں اور میں نے ہی وہ دن دیکھے گئے، مگر افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جنہیں دنیا دھوکے میں رکھتی ہیں اور لوگ دنیا کی اس چکا چوند اور دنیا کی فریب خوردنی میں مبتلا ہو کر قبر اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر، میں نے وہ بہار بھی دیکھی ہیں اور میں نے یہ زوال بھی دیکھا ہے، میں نے محل کی خوبصورتی بھی دیکھی ہیں اور میں نے محل کی ویرانی بھی دیکھی ہیں۔ بس یہ دنیا کی غفلت ہے اور دنیا کا دھوکہ ہے کہ دنیا اس طریقے سے لوگوں کو غفلت اور دھوکے میں مبتلا کرتی ہے۔ اس خاتون نے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے پوچھنے والے، مجھ سے تو نصیحت حاصل کر لے کہ اس مکان میں بھی لوگ جو رہتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ کبھی ان پر زوال نہیں آئے گا، کبھی ان کی یہ رونقیں ختم نہیں ہوگی، کبھی ان کا یہ عالیشان محل اور ان کی یہ عظمتیں ختم نہیں ہوگی، مگر دنیا نے ان کو دھوکے میں رکھا۔ آج وہ تباہ اور ویران ہو گئے اور ان کا محل بھی ویران ہو گیا۔ دوستو، اس حکایت اور روایت کو سننے کے بعد ذرا اپنے حالات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ مسلمان عالیشان محل بنا لیا تو اب وہ غفلت میں مبتلا ہو گیا، عالیشان گاڑی خرید لی، اب وہ دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا، اس نے چند منصب حاصل کر لیے دنیاوی تو اب وہ دھوکے میں پڑ گیا، اب وہ غافل ہو گیا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا محل ہمیشہ رہے گا، یہ میری گاڑیاں ہمیشہ رہے گی، یہ میری عزتیں اور منصب ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھنا، اگر یہ گاڑیاں اور مکانات رہ بھی گئے تو تم ہمیشہ نہ رہ سکو گی، اور جب تم جاؤ گے تو اس عالیشان محل میں تمہیں 2 گز زمین بھی نہ مل سکے گی۔ تمہارا انتقال ہوگا تو تمہاری عزیز اولاد ہر دم لوگوں سے مشورے کرتے رہے گی کہ کب میرے والد کا جنازہ پڑھا جائے گا، انہیں غسل دینے کے لیے بلایا جائے، انہیں کفن کب پہنایا جائے گا۔ ہر چاروں طرف سے جو بھی پوچھے گا وہ یہی پوچھے گا کہ جنازے کا وقت کب ہے، میت کب گھر سے اٹھائے جائے گی۔ اس سے پہلے کہ جناب کو مرحوم کہا جانے لگے، اپنے آپ کو بیدار کر لو۔
اس دنیا کے دھوکے سے نکل جاؤ۔ مومن اس دنیا میں غفلت کے لیے نہیں ہیں، مومن اس دنیا میں آخرت کے لیے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ارشاد کا ترجمہ یہ کہ انما الدنیا خلقت لکم، اے میرے غلاموں دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج کا مسلمان تو یہی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں دنیا ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں گھر کیسے بنانا ہے، ہمیں عمارت کیسے بنانی ہے، ہمیں مکان کیسے بنانا ہے، ہمیں بس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ تو کیا اس حدیث رسول کے خلاف قوم نہیں جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر آج کا مسلمان اپنی حالت سے یہ بتا رہا ہے کہ آخرت تو معاذ اللہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم تو بس دنیا ہی کے لیے آئے گئے، دنیا میں عزت کیسے حاصل کریں، دنیا کا مال کیسے حاصل کریں، دنیا کے اندر شہرت کیسے حاصل کریں۔ بس آج کے مسلمان کا بالعموم یہی وتیرہ اور عادت بن چکی ہے کہ وہ دنیا ہی کو آباد کرنے میں لگا گئے۔ یاد رکھنا، میں نے ابھی سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 فرامین پڑھے الفتح الربانی سے، اور وہ دونوں فرامین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ غوث پاک پیروں کے پیر بھی ہیں اور دستگیر بھی ہیں۔ آپ کی دستگیری یہ بھی ہیں کہ آپ ٹھوکروں سے مردوں کو جلا دیتے تھے، آپ کی دستگیری یہ بھی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں منصور حلاج کے زمانے میں ہوتا تو انہیں پھسلنے نہ دیتا، میں ان کی دستگیری کر لیتا۔ غوث پاک کی دستگیری میں ساری آپ کی کرامتیں شامل ہیں، مگر ساتھیو غوث پاک کی تعلیمات بھی تو غوث پاک کی دستگیری ہی تو ہے۔ غوث پاک نے جو ہم تک پیغامات پہنچائے ہیں وہ بھی تو ہمیں جہنم سے نکالنے والی ایک دستگیری ہی تو ہے۔ بس اسی نیت سے میں غوث پاک کے 2 فرامین آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ الفتح الربانی کی پہلی مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں یا غلامی، اے میرے مرید، ما خلقت للبقاء فی الدنیا والتمتع فیہا، اے میرے مرید تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، والتمتع فیہا، اور ہمیشہ دنیا سے لطف اٹھانے کے لیے تجھے نہیں پیدا کیا گیا۔ تو اب جب ہمیشہ رہنے کے لیے اور ہمیشہ دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تو اے پیران پیر دستگیری بھی فرما دیں کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ فرماتے فغیر ما انت فیہ من مکارہ الحق تعالی، اے میرے مرید جب تجھے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا اور دنیا سے ہمیشہ لطف اٹھانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تو پھر فغیر ما انت فیہ من مکارہ الحق تعالی، تو پھر اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے تو باہر نکل جا۔ جن جن چیزوں میں تو پڑا ہوا ہے، جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، جب تو نے میری بات مان لی ہیں کہ ما خلقت للبقاء فی الدنیا، کہ تو دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں آیا، اور والتمتع فیہا، اور دنیا سے ہمیشہ لطف اٹھانے کے لیے نہیں آیا، تو جب تو نے اس بات کو مان لیا ہے فغیر ما انت فیہ من مکارہ الحق تعالی، تو جتنی بھی چیزوں میں مبتلا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے فغیر، ان چیزوں کو بدل دے، ان چیزوں سے نکل جا، ان چیزوں سے باہر آ جا۔ اب میں بھی سوچ رہا ہوں یہ بولتے ہوئے اپنے آپ کے لیے، اور آپ بھی سوچئے سنتے ہوئے اپنے آپ کے لیے، کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سارے کاموں میں
ہم کون سا کام اللہ کی ناپسندیدگی والا کرتے ہیں، ہم کون سے کام میں مبتلا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ کیا ہم گانے سنتے ہیں؟ یہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ کیا ہم میوزک سنتے ہیں؟ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ کیا ہم فلمیں اور سیریلیں دیکھتے ہیں؟ یہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ کیا ہم بے حیا تصویریں دیکھتے ہیں؟ یہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ کیا ہم حرام کمائی کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ کیا ہم بد نگاہی بد نظری کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ کیا ہم اپنی زبان سے گالی اور فحش بولتے ہیں؟ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ جتنی بھی چیزیں صبح اٹھنے سے رات سونے تک آپ حساب لگائیے کہ کون کون سے کام ہم اللہ کی ناراضگی والے کرتے ہیں، بس ان کاموں کو سامنے رکھیے اور پھر غوث پاک کا یہ فرمان اپنے دل سے کہیے، فَغَيِّرْ مَا أَنْتَ فِيهِ مِن مَكَارِجِ الْحَقِّ تَعَالَى، کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں اور میرے پیر نے مجھے یہ کہا ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ تو دنیا میں ہمیشہ رہے گا، نہ ہمیشہ دنیا سے لطف اٹھائے گا۔ تو اب تجھے پیر کا حکم یہ ماننا ہے کہ اللہ کو ناپسند ہر چیز سے جدا ہو جا، اللہ کو ناراض کرنے والی ہر چیز کو چھوڑ دے۔ اب غوث پاک آگے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو، یہ غوث پاک کو یہ شان ملی ہے سرکار کے معجزے کے طفیل کہ یہ غوث پاک کے فرامین تقریباً آج سے 1000 سال پہلے کے ہیں، مگر خدا کی قسم ان فرامین کو آج جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ غوث پاک آج کے دور کو دیکھ کر کے یہ رہنمائی فرما رہے ہیں، آج کے دور کو دیکھ کر کے آپ دستگیری فرما رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں، اللہ اکبر، قد قنعت من طاعت الحق تعالی بقول لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، غوث پاک فرماتے قد قنعت من طاعت الحق بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث پاک فرماتے کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں اور اللہ کی بات ماننے میں صرف تو نے کلمہ پڑھنے پر اکتفا کر لیا، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کا حکم ماننا، کیا یہ صرف کلمہ پڑھنے میں ہی ہے اور تو نے صرف کلمہ پڑھ کر کے ہی اللہ کی اطاعت کر لی ہے؟ قد قنعت، تو اسی پر اکتفا کر بیٹھا۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھے کہ دسترخوان پر چیزیں کھانے کے لیے سجی ہوئی ہوں، بھوک بھی لگی ہوں، اور آپ صرف تھوڑا کھا لیں، ایک چیز اٹھا کر منہ میں رکھ لے اور نہ کھائیں، تو سامنے مہمان کہے گا کہ آپ نے دسترخوان میں سے صرف ایک ہی چیز کو اپنے لیے کافی سمجھا، بس اتنے ہی کو اٹھایا۔ غوث پاک فرماتے، اے میرے مرید، قد قنعت من طاعت الحق تعالی بقول لا الہ الا اللہ، اے میرے غلام اور میرے مرید، تو نے اللہ کی بات ماننے میں صرف کلمہ پڑھنا ہی جانا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا یہی اللہ کی بات ماننا ہے؟ غوث پاک آگے فرماتے، ھذا لا ينفعک حتی تضیف الیہ شیئا آخر۔ غوث پاک فرماتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لینا اور کلمے کے باقی تقاضوں کو پورا نہ کرنا، اگر تو یہی زندگی گزارے گا تو لا ينفعک حتی تضیف الیہ شیئا آخر، تو جب تک کلمے کے ساتھ تو باقی چیزوں کو ایڈ نہیں کرے گا اس وقت تک کلمے سے تجھے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کلمے سے تو کامل فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ آپ غور فرمائیں، اب لوگوں کے حالات پر نظر ڈالیں کہ کیا لوگوں کی مسلمانی صرف اتنی ہی نہیں رہ گئی کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، بس یہ کہ وہ مسلمان ہے، بس یہ کہ ان کا نام مسلمانوں والا ہے، بس یہ کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں قد قنعت من طاعت الحق تعالی بقول لا الہ الا اللہ، کہ تو نے اللہ کی بات ماننے میں صرف کلمہ پڑھنے پر اکتفا کر لیا، اگر ایسا ہے تو ھذا لا ينفعک، تو یہ تیرے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، حتی تضیف الیہ شیئا آخر، جب تک تو کلمہ پڑھ کر کے کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرے گا اس وقت تک کلمے کا کامل فائدہ تجھے مل ہی نہیں سکتا ہے۔ غوث پاک فرما رہے
اب سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کہ اب یہ جو تضیف الیہ شیئا آخر کہ کلمے کے ساتھ دوسری چیزیں بھی تمہیں اب ایڈ کرنی ہیں، تو وہ چیزیں کون سی ہیں؟ یعنی آج کی محفل میں مرد عورتیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا، میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج جس پیر سے آپ بیعت ہیں، اگر وہ پیر آپ کے گھر آئیں تو آپ اپنے پیر کی مرضی پوچھتے ہیں آپ کیا کھائیں گے، اور پیر جب کوئی بات کہتے ہیں تو آپ ٹالتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو پیر کی نہیں پیرانے پیر کی سنا رہا ہوں، اس توجہ کے ساتھ سننا۔ یہ غوث پاک کی زبان سے نکلے ہوئے بابرکت کلمات ہیں جنہیں آپ کے کانوں کو سننے کا اور میری زبان کو بولنے کا شرف مل رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی شرافت کی بات ہے کہ ہم غوث پاک کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سن رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں۔ سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے اس کلمے سے تجھے فائدہ نہیں ہوگا حتی تضیف الیہ شیئا آخر، جب تک کہ تو دوسری چیز بھی اس کے ساتھ ایڈ نہیں کرے گا۔ اب وہ دوسری چیز کون سی ہیں؟ غوث پاک خود فرماتے ہیں الایمان قول وعمل لا يقبل منك ولا ينفعك اذا اتيت بالمعاصي والزلات ومخالفة الحق واصررت على ذلك وتركت الصلاة والصوم والزكاة والحج والصدقة وافعال الخير۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھنے کو بھی اور جسم کے اعضاء سے عمل کرنے کو بھی۔ یعنی تو نے کلمہ تو پڑھ لیا زبان سے، مگر صرف اسی پر ایمان کامل نہیں ہوا۔ الایمان قول وعمل، کہ ایمان کلمہ پڑھنے کو بھی کہتے ہیں اور اس پڑھے ہوئے پر عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں تیرے ساتھ ہوگی تو تجھے کلمہ نفع دے گا۔ اب غوث پاک نے نفع بخش چیز بتا دی کہ نہیں بتا دی کہ تمہارے لیے نفع دینے والی چیز کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے تمہارے لیے نفع دینے والی چیز یہ ہے کہ قول و عمل، کہ تم زبان سے کلمہ طیبہ پڑھو بھی و عمل، اور اس کلمے کے تقاضے میں شریعت کے جتنے احکام ہیں ان پر عمل بھی کرو۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے نفع دینے والی چیز۔ اب مجھے بتاؤ، یہاں پر جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیماری بتاتے ہیں، وہ نفع بخش دوائی دیتا ہے، فائدہ مند چیز دیتا ہے، مگر ایک ہفتے تک دوائی کھائی، اس کے بعد پھر جب واپس گیا بندہ تو ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ نے کیسی دوائی دی؟ کوئی اثر ہی نہیں ہوا، تکلیف تو ختم ہی نہیں ہوئی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے جو پرہیزی بتائی تھی کہ یہ چیزیں نہ کھانا، کیا اس سے پرہیزی بھی کی ہے تم نے؟ کہا وہ تو میں نے نہیں کی ہے۔ کہا اگر تم نے وہ پرہیزی نہیں کی ہیں تو پھر یہ نفع بخش دوائی تجھے اثر نہیں کرے گی، اس نفع بخش چیز کا تجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ تجھے نفع بخش چیز بھی کھانی ہے اور تجھے پرہیزی بھی کرنی ہے۔ اب غوث پاک نے کہا کہ ھذا لا ينفعک، صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے کامل فائدہ نہیں ہوگا، تو کیسے فائدہ ہوگا؟ الایمان قول وعمل، کہ تجھے فائدہ تب ہوگا جب تو زبان سے کلمہ بھی پڑھے، جسم سے عمل بھی کریں۔ مگر اس کے بعد غوث پاک پرہیزی بتا رہے ہیں۔ دیکھو حکیم اعظم کا بیٹا کیسی حکمتیں بانٹ رہا ہے۔ یہ زبان فیض ترجمان وہ ہیں کہ جن کی زبان پر سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن دے کر کے فیض جاری فرمایا۔ یہ کیسے غوث پاک، کیسے روحانی طبیب اور کیسے دستگیر۔ کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے پرہیزی نہیں بتاتا، کوئی پرہیزی بتاتا ہے تو دوائی ٹھیک نہیں دیتا۔ یہ روحانی طبیب وہ ہیں جنہوں نے دوائی بھی دی ہے اور پرہیز بھی بتایا ہے۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب پرہیزی یہ ہیں کہ لا يقبل منک ولا ينفعک، یہ زبان سے کہنا اور عمل کرنا یہ بھی تجھے نفع نہیں دے گا۔ کب؟ اذا اتیت بالمعاصی، جب تو گناہ کرتا رہے گا، والزلاتی، اور برائیوں میں مبتلا رہے گا، ومخالفت الحق تعالی، اور اللہ کی مخالفت میں رہے گا، واصررت علی ذالک، جب تک تو گناہ، بدکاری اور اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہے گا
تو پھر کلمہ پڑھ کر عمل کرنا بھی تجھے فائدہ نہیں دے گا. یعنی گناہ تیری نیکیوں کا نور مار دیں گے، گناہ تیری نیکیوں کا نور ختم کر دیں گے. آج لوگ نیکیاں کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ میں گناہ بھی کرتے ہیں. انہیں روحانیت کا فیض کیوں نہیں ملتا؟ اسی لیے نہیں ملتا، ادھر نماز پڑھ کر کے تھوڑی روشنی حاصل کی، ادھر گناہ کر کے اس روشنی کو ختم کر دیا. تو اب اس کی روحانیت میں ترقی کیسے آئے گی؟ اب اس کے باطن کے اندر مضبوطی کیسے آئے گی؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ قول و فعل یعنی زبان سے کلمہ پڑھ کر کے عمل کرنا، یہ بھی تجھے نفع نہ دے گا. اذا اتیت بالمعاصی والزلات ومخالفت الحق تعالی، کہ جب تک کہ تو گناہ، بد عملی اور اللہ کی نافرمانی میں رہے گا تو پھر تیرا زبان سے کلمہ پڑھ کر کے عمل کرنا بھی تجھے نفع نہیں دے گا. اب اس سے کیا پتا چلا؟ اب غوث پاک فرماتے ہیں وَتَرَكْتَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَجِّ وَالصَّدْقَةَ وَأَفْعَالَ الْخَيْرِ، اگر تو نماز ہی چھوڑتا رہے گا، تو زکوٰۃ ہی چھوڑتا رہے گا، روزے ترک کرتا رہے گا، تو صدقہ چھوڑتا رہے گا اور بھلائی کے کاموں کو چھوڑتا رہے گا، تو پھر تیرا زبان سے دعویٰ تجھے نفع نہیں دے گا. اس سے کیا پتا چلا کہ غوث الاعظم دستگیر اپنے مریدوں کو یہ دستگیری کرتے ہوئے نصیحت دے رہے ہیں کہ میرے مرید، تجھے صرف کلمہ نہیں پڑھنا، تجھے کلمہ بھی پڑھنا ہے اور کلمے کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ تجھے گناہ سے بھی بچنا ہے. اگر تو کلمہ پڑھ کر کے جسم سے عمل کرے گا اور گناہ سے پرہیزی کرے گا تو یہ میرا بتایا ہوا وہ نسخہ ہے جو ہر دم نفع دیتا رہے گا، جو ہر گھڑی تجھے فائدہ دیتا رہے گا. تو یہ غوث پاک کا بغدادی نسخہ ہے. چن لو اس نسخے کو، سجا لو اپنے دامنوں میں، اپنے دل و دماغ کے اندر اس نسخے کو بالکل فٹ کر لو اور اسی نسخے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرو. اب غوث پاک آگے فرماتے ہیں فَأَيَّ شَيْءٍ يَنْفَعُكَ الشَّهَادَتَانِ اذا قلت لا الہ الا اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں تیرا دو باتوں کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ گواہی دینا، یہ تجھے اسی وقت نفع دے گا جب تو یہ کریں اور یہ پرہیزی کریں. اب غوث پاک فرماتے ہیں، کتنی پیاری اور سنجیدہ گفتگو اور کیسے ستھرے لفظ ہیں، دیکھو غور کرو، علماء محسوس کر سکتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں فَقَدِ ادَّعَيْتَ يُقَالُ أَيُّهَا الْقَائِلُ أَلَكَ بَيِّنَةٌ. غوث پاک فرماتے ہیں ایک تو نے کلمہ پڑھ کر کے دعویٰ کر لیا، کلمہ پڑھ کر کے تو نے دعویٰ کر لیا کہ تو مسلمان ہے. قَدِ ادَّعَيْتَ، تو نے دعویٰ کر لیا. یقال، اب پوچھا جائے گا ایھا القائل، اے دعویٰ کرنے والے، الک بینۃ، کیا تیرے پاس اس دعوے کی دلیل بھی ہے؟ کیا جو دعویٰ تو کر رہا ہے اس دعوے کی دلیل ہے تیرے پاس؟ اب غوث پاک فرماتے ہیں میں تمہیں ایسی بھٹکتی وادی میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کہ جہاں تمہیں دلیل ہی دعوے کی نہ بتاؤں. غوث پاک نے خود سوال کیا مل بینۃ، یہ کلمہ پڑھ کر کے جو مسلمانی کا دعویٰ کیا، مل بینۃ، اس پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے امتثال الامر والانتہاء عن النہی والصبر علی الآفات والتسلیم الی القدر، ھذا ھوا بینۃ ھذہ الدعویٰ. غوث پاک فرماتے ہیں اللہ رسول کے جتنے بھی آرڈر ہیں ان پر عمل کرنا، والانتہاء عن النہی، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے باز آ جانا، والصبر علی الآفات، اور آنے والی آزمائشوں پر اور آفتوں پر صبر کرنا، والتسلیم الی القدر، اور اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دینا. ھذا ھوا بینۃ ھذہ الدعویٰ، تیرے کلمہ پڑھ کر کے مسلمانی کے دعوے کی یہی دلیل ہے. یعنی اس کو آسان طریقے پر میں یوں سمجھاؤں، اگر ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو غوث پاک فرماتے ہیں تیرے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ کیا تو اللہ رسول کے احکام کو مانتا ہے؟ اگر مانتا ہے تو تیرے پاس دعوے کی دلیل ہے. والانتہاء عن النہی، تو نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمانی کا دعویٰ تو کیا ہے،
کیا تو اللہ رسول نے جن چیزوں سے روکا ان سے رکتا ہے؟ اگر رکتا ہے تو تیرے پاس دعوے کی دلیل ہے۔ وَالصَّبْرُ عَلَى الْآفَاتِ، تو نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمانی کا دعویٰ کیا ہے، کیا تو آنے والی آفتوں پر صبر کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو تیرے پاس کلمہ پڑھ کر کے مسلمانی والے دعوے کی دلیل ہے۔ کیا جب تو اپنے آپ کو آزمائش میں گراتا ہے تو اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کرتا ہے؟ اگر تو اپنے آپ کو اللہ کے لکھے ہوئے کے حوالے کر دیتا ہے تو تو سمجھ جا کہ تیرے پاس مسلمانی کے دعوے کی دلیل ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مریدو، تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو، تمہارے پاس دعوے مسلمانی ہے، مگر اس دعوے مسلمانی کی دلیل 4 باتیں ہیں۔ اللہ رسول نے جتنے حکم دیے اس پر عمل کرو، جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، آنے والی آفتوں پر صبر کرو اور اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دو۔ ھذا ھو بینۃ ھذہ الدعویٰ، یہ 4 چیزیں اپنے آپ میں جو پیدا کر لے گا، غوث پاک کی زبان سے اس کو دعوے کی دلیل مل گئی ہے۔ اب آگے اس سلسلے میں غوث پاک فرماتے ہیں وَإِذَا عَمِلْتَ هَذِهِ الْآمَالِ، کتنی ان کو پڑی تھی ہماری، کتنا ہمارا خیال تھا ان کو ریپیٹ کر کے بار بار الگ الگ انداز سے کس طرح سے لوگوں کو مائل کر رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اذا عملت هذه الاعمال، اے میرے مرید، جب میں نے تجھے سمجھا دیا ہے کہ دعویٰ یہ ہے، دلیل یہ ہے، تو تو میرا مرید تو ضرور عمل کرے گا، مگر اب صرف عمل سے ہی کام نہیں چلے گا۔ فرماتے ہیں اذا عملت هذه الاعمال ما تقبل منك الا بالاخلاص۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مرید، تو اللہ کے احکام پر عمل بھی کرے گا، جن سے روکا ہے ان سے رکے گا بھی، آفتوں پر صبر بھی کرے گا، اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے بھی کرے گا، اور تو دلیل بنائے گا اپنے دعوے کی، مگر یہ ساری دلیل جو عمل والی ہے قبول اسی وقت ہوگی جب تو اخلاص کے ساتھ کرے گا، جب ان سارے اعمال کے اندر تیری نیت صرف اللہ کو راضی کرنے والی ہو، صرف اللہ کی رضا ہو، تو تیرے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اب اس سلسلے میں سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح الربانی کی مجلس دوم میں ارشاد فرماتے ہیں قد کثر من یصلی ویصوم ویحج ویزکی ویفعل افعال الخیر للخلق لا للخالق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، ویصوم روزہ بھی رکھتے ہیں، ویحج حج بھی کرتے ہیں، ویزکی اور وہ اپنا تزکیہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ویفعل افعال الخیر اور بھلائی کے کام بھی کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے ہیں للخلق لا للخالق، کہ وہ یہ سارے کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں، خالق کے لیے نہیں کرتے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مسجدوں سے دور ہیں، میں نمازیوں پرہیزگاروں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر اگر تسبیح پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، اللہ آپ کو اس پر سلامتی عطا کریں، مگر کبھی کبھی بند کمرے میں بھی تسبیح پڑھ لیا کریں، تاکہ جو ہمارا نفس ہمیں ریاکاری کی طرف لے جانا چاہتا ہے نا، اس نفس کو مار دو۔ جب ہم مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں تو کبھی گھر کی بند کوٹھڑی میں بھی قرآن کھول کے پڑھ لیا کرو، تاکہ اس نفس کو مار دو۔ یہ نفس تمہیں ورغلائے نہیں کہ کوئی دیکھے تو ہی میں نیک عمل کروں، کوئی دیکھے تو ہی میں نیکی کروں۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے قد کثر من یصلی، ایسے بہت سے نمازی ہیں، ایسے بہت سے روزے دار ہیں، ایسے بہت سے حاجی ہیں، ایسے بہت سے زکوٰۃ دینے والے ہیں، ایسے بہت سے نیک کام کرنے والے ہیں، للخلق لا للخالق، جو مخلوق کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، خالق کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں فقد سارا
मुअज़्ज़म हादल आलमी खल्कन बिला खालिकिन। गौस पाक फरमाते अब इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हो गए हैं जो मखलूक की रजा के लिए करते हैं, खालिक की रजा के लिए नहीं करते। लेकिन याद रखना कि जिनके दिलों की नीयतों में ततहीर नहीं, जिनकी नीयतें पाक नहीं, गौस पाक ने अगले जो जुमले फरमाए हैं ना, वो दिलों को चीर देने वाले हैं। गौस पाक फरमाते हैं कुल्लुकुम मौतल कुलूब, तुम सबके दिल मर चुके हैं, तुम्हारे दिल मर चुके हैं कि तुम अपने खालिक की रजा को छोड़कर मखलूक के लिए कर रहे हो। हाँ, मैं यहाँ ये बात भी ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तस्बीह पढ़ता है, तो मुझे आपको इजाज़त नहीं कि हम उसको रियाकार कहें, कि हम उसको दिखावे के लिए करने वाला कहें। नहीं नहीं, हमें इस बदगुमानी की किसने इजाज़त दी? मुमकिन है कि घर में जाकर बच्चों का शोर, घर के कामकाज में उसको वो लज्जत ना मिलती हो, इसके लिए वो मस्जिद में पढ़ रहा हो। मैं तो ये बात नफ्स को मारने के लिए कह रहा हूं कि कभी कभी हमें यूं घर में कर लेना चाहिए ताकि हमारा नफ्स हमें वरगलाता हो तो हम उसके वार को नाकाम करें। वरना अगर कोई मस्जिद में बैठकर तहज्जुद पढ़ता है, मस्जिद में आकर कुरान पढ़ता है, तिलावत करता है, तस्बीह पढ़ता है, कोई उसको रियाकार न कहे, हुस्ने ज़न रखे वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है। अब यहां देखो, गौस पाक फरमाते ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात मखलूक के लिए करते हैं, और अगर ऐसे लोग हैं तो गौस पाक फरमाते कुल्लुकुम मौतल कुलूब, तुम सबके दिल मुर्दा हैं, तुम्हारे दिल मर चुके हैं। और गौस पाक फरमाते हैं अहया उन नुफूसी वल अहवियती तालिबून दुनिया। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते हैं ऐ दुनिया तलब करने वालों, तुम्हारा दिल तो मर चुका है मगर तुम्हारा नफ्स जिंदा हो चुका है, तुम्हारा नफ्स जाग गया है। जो तुम्हारा नफ्स तुम्हें दुनिया तलबी की तरफ लगाता है कि कोई हमें नमाजी कहे, कोई हमें रोजादार कहे, कोई हमें हाजी नमाजी कहे। दोस्तों, इसलिए गौस पाक फरमाते अगर इस तरीके पर तुम रहे, मौतल कुलूब, तो दिल मर चुके हैं। लेकिन सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं यूं लोगों के लिए करोगे तो दिल मर जाएगा, मगर आगे हयातुल कुलूबी बिल खुरूजी मिनल खल्क़ि वल क़याम माल हक़्क़ि तआला। गौस पाक फरमाते हैं जब तुम मखलूक की रजा से निकल कर खालिक की रजा की तरफ आओगे तो अल्लाह तुम्हारा दिल जिंदा कर देगा, तुम्हारे दिल जिंदा हो जाएंगे। तो अब ये तो मेरे लिए भी एक सबक है, आपके लिए भी सबक है कि हम दौड़ भाग रात दिन करते रहते हैं तो कहीं अज्र ज़ाय ना हो जाए। चूंकि शैतान हर एक के पीछे लगा हुआ है, कोई पीर हो या मुरीद हो, इमाम हो या मुक्तदी हो, आलिम हो या अवाम हो, हर एक के पीछे शैतान लगा हुआ है। हम सबको अपनी नीयतों पर ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो किस लिए बोल रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं। दोस्तों, दुनिया देगी भी तो क्या देगी, और दुनिया तारीफ करेगी भी तो क्या करेगी। उस खालिक को राजी कर लो, उस खालिक के लिए करो जिसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। सरकार फरमाते जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया, अल्लाह उसका हो गया। जब अल्लाह ही हमारा हो जाए तो फिर हमें और क्या चाहिए। तो साथियों, ये है मुख्तसर गुफ्तगू, मैं इसको तूल नहीं देना चाहता, मगर आप गौर करें एक मरतबा, सैयदना जुनैद बगदादी के वाक़े को बार बार रिपीट करें कि क्या हम ऐसे हालात से नहीं गुजर रहे जिन हालात में मुसलमानों की अक्सरियत का ये हाल है कि बस उन्हें सुबह से शाम तक सिर्फ दुनिया ही दुनिया की फिक्र। इल्ला माशाअल्लाह है कई मुसलमान ऐसे भी जो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र पर भी जाते हैं तो मुसल्ला साथ रखते हैं, कंपनी में काम के लिए भी जाते हैं तो मुसल्ला साथ रखते हैं, पेशाब पानी की 5 मिनट छुट्टी मिले तो वहाँ भी वो मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसे भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़मीन ऐसे लोगों से खाली नहीं है, और ऐसे लोग नहीं होंगे तो क़यामत आ जाएगी, मगर आज ऐसे लोगों से ये ज़मीन आबाद है। ये ज़मीन की मीखें हैं जो ज़मीन को हिलने नहीं देती, ये अवतादा है,
زمین پر گڑے ہوئے وہ کیل ہیں جنہوں نے زمین کو جنبش کرنے سے بچایا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آپ اس اجتماع میں کثیر تعداد میں مرد عورتیں حاضر ہیں، ہم سب غوث پاک کے غلام ہیں۔ کہو نا، ہم سب غوث پاک کے غلام ہیں، ہم سب غوث پاک کے غلام ہیں۔ غوث پاک سے پوچھا گیا تھا، حضور کیا آپ کا مرید وہی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے؟ تو بعد والوں کا کیا ہوگا؟ غوث پاک نے فرمایا قیامت تک جو مجھے اپنی طرف نسبت کر دے وہ بھی میرا مرید ہے۔ ہم سب غوث پاک کے مرید ہیں، ہم سب غوث پاک کے غلام ہیں، ہم سب غوث پاک کے مرید ہیں۔ تو غوث پاک کے مرید ہو، اب اس پیران پیر کا فرمان ہے، مرید بھی ہیں اور پیروں کا پیر بھی ہیں، اور یہ جام پی لو، یہ لذتیں محسوس کر لو۔ میں کوئی بڑا ولی عارف باللہ تو نہیں ہوں، گنہگار شخص ہوں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی لذت ہی کچھ جدا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، ان باتوں پر عمل کرنے کا نور ہی کچھ جدا ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے، بندے کا خدا سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ پھر جب بولتا ہے نا، حق بات بولتا ہے، تو کئی لوگ یوں بھی ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ میں حق بولوں گا تو ٹرشی نکال دیں گے، یا میں حق بولوں گا تو مجھے دوسری مرتبہ تقریر کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ وہ پھر اس چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، چونکہ جب اس کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ محض اپنے رب کی رضا کی طرف نظر رکھتا ہے۔ تو دوستو، میری آپ سے درخواست ہے کہ آج کی اس گفتگو کو ہمارے ساتھی چینل پر بھی اپلوڈ کریں گے، اس کو بار بار سنو، اپنے دوسرے سرمایہ دار ساتھیوں تک بھی پہنچاؤ، تاکہ کہیں دنیا انہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کا بھلا سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ کورونا میں آپ نے دیکھا نا، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ جب مریں تو اللہ کی پناہ انہیں جی سی بی کے ذریعہ قبر میں ڈالا گیا، یعنی ان کے جسم پر لپٹی ہوئی جو پلاسٹک تھی اس پلاسٹک کو بھی چھونے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے۔ اب جنید بغدادی ہی کا واقعہ صرف آنکھیں کھولنے کے لیے تھوڑی کافی ہے، کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ تو یہ بھی تو دنیا کے دھوکے ہی میں تو رہے، کون انہیں یاد کرتا ہے؟ کسی نیک بندے کی زبان پر تمہارا نام آ جائے، اس کو بھی اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ صالحین کی نظر میں تم رہو، یہ بھی اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ اس لیے اپنے آپ کو غوث پاک کی مریدی میں جب آ گئے ہیں تو ان فرامین کی طرف لاؤ۔ میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا، اپنے بچوں کی نیک تربیت کرو، گھروں میں گانے باجے مت بجاؤ، گھروں میں نعت رسول بجاؤ، گھروں میں علماء اہل سنت کی تقاریر چلاؤ، گھروں میں قرآن کی تلاوت چلاؤ، اور گھروں میں عورتیں بھی برتن مانجے یا وہ آٹا گوندے، ان کی زبان پر درود پاک ہونا چاہیے، کلمہ طیبہ ہونا چاہیے۔ مولانا شعیب رضا، ان کے بھائی اور ان کی کمیٹی اس بستی کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میں اس بستی والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، کوپریٹ کرو، ان کا ساتھ دو، اور اس کام میں ان کا ساتھ یہی ہے کہ یہ جن باتوں کی طرف تمہیں لا رہے ہیں بس دوڑ کے بھاگ کے چلے آؤ، ان باتوں کی طرف جلدی کرو، تیزی کرو، پتہ نہیں موت کب آ جائے اور ہمیں دنیا سے چلے جانا، اور اس وقت افسوس کے سوا ہاتھ میں کچھ نہ رہے۔ اس لیے غوث پاک کے دیوانوں، 5 وقت کی نماز، سنی صحیح العقیدہ، صحیح القراءت، صحیح الطہارت امام کے پیچھے پڑھو، اور گناہ سے بچو۔ زکوٰۃ کا وقت آئے تو پھر زکوٰۃ ادا کرو، گن کے ادا کرو، علماء سے پوچھ لیا کرو، اور یقین رکھو۔ سرکار نے فرمایا نا، لوگ کہتے ہیں یار بڑا گھاٹا ہو گیا، میں نے کہا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ کرایا تھا، کہا یہ کیسے اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے؟ سرکار نے کہا ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، تمہارا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے گا۔ تو محفوظ کرایا تھا اللہ کے قلعے میں، کہا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ سنی اجتماع یہی پتہ دینے کے لیے ہے۔ رمضان آئے روزے رکھو، کوئی ہیلا حوالہ نہ کرو، کام بہت کرنا پڑتا ہے، کچھ نہیں، کام کرنا ہے کریں گے، تھوڑا کم کریں گے، مگر روزے نہیں چھوڑیں گے، ہم پر فرض ہیں۔ اس طریقے سے تمام فرائض و واجبات کو ادا کرو، اور گھر میں اسلامی ماحول بناؤ۔ گھر میں گناہ والے جو آلات ہیں، جو سامان گھر میں گناہ والے رکھے نا، سب نکال کے ختم کر دو، اور گھر میں نیکیوں بھرے ماحول بنا دو۔
گھر میں کتابیں سجا کر رکھو، قرآن سجا کر ایسا رکھو کہ تمہیں نظر آئے روزانہ گھر میں۔ میں مولانا شعیب رضا ایک بات بتاؤں، جب میں تحریک میں شریک نہیں تھا بلکہ میں اس وقت طالب علمی کے زمانے میں پڑھ رہا تھا، تو ابھی تو میں تقریباً 6 سال سے دہیادرہ جامع مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ میں نے شبیر پٹیل صاحب کی ایک بات سے میں بہت متاثر ہوا۔ وہ کیا؟ میں نے ان کو سالوں بعد ان کو بتایا کہ ان کی آفس میں ایک تختی لگی ہوئی ہے جس تختی پر قرآن کی آیت ہے وَيَزِدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہدایت والوں کی ہدایت میں اضافہ فرمائے۔ میں نے جب ان کی آفس میں پہلی مرتبہ گیا تھا نا، میں نے قرآن کی یہ آیت لکھی ہوئی دیکھی نا، میں بہت امپریس ہوا، بہت متاثر ہوا کہ واقعی میں یہ آیت بندہ پڑھتا رہے نا تو ہی اس کی ہدایت میں برکتیں ہوتی رہیں۔ تو گھر میں ایسی چیزیں سجا کر رکھیں کہ جہاں تمہیں دین یاد آئے، جہاں تمہیں اللہ رسول یاد آئے۔ میں تو آپ کو بتاؤں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت پر بیٹھے نا تو روم کا بادشاہ کا ایلچی آیا، قاصد آیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ تمہارے یہاں جب کوئی تخت نشینی کے لیے آتا ہے تو کیا رسم ادا کرتے ہیں؟ کہا جب ہمارے یہاں کوئی نیا بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس قبر کھودنے والا آتا ہے، اور قبر کھودنے والا آ کر کہتا ہے کہ تجھ سے پہلے جو بندہ بیٹھا تھا میں نے اس سے بھی پہلے آ کر یہی پوچھا تھا کہ بتا تیری قبر کہاں کھودوں، آج تجھے بھی پوچھ رہا ہوں بتا تیری قبر کہاں کھودوں۔ اور پھر جب وہ چلا جاتا ہے قبر کھود کے تیار کر کے رکھتا ہے، اس کے بعد کفن والا آتا ہے اور ہمارے بادشاہ کے تخت پر بیٹھتے پوچھتا ہے کہ تیرا کفن کیسا بناؤں؟ پھر جب وہ کہتا ہے کہ کفن خوشبو یہ رکھنا، تو پھر وہ بادشاہ کفن اس جگہ ٹانگتا جہاں کرسی پر بیٹھے ہر وقت اسے کفن نظر آتا۔ عمر بن عبدالعزیز رو پڑے اور آپ نے کہا اے مسلمانوں، جن یہود و نصارہ کا ایمان نہیں ہے وہ موت کو اتنا یاد رکھتے ہیں کہ کفن سامنے ٹانگ کے رکھتے ہیں تاکہ موت یاد آتی رہے، اور تم بھولے ہوئے ہو۔ تو گھروں میں ایسی چیزیں سجا کر رکھو کہ جنہیں دیکھ کر کے تمہیں قبر یاد آئے، آخرت یاد آئے، اللہ رسول کی محبت جس سے تازہ ہوتی رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ٹھنڈ بھرے ماحول میں آپ نے جو سنا ہے نا گرم گرم پیغام، انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو یاد رکھیں گے، اس کو عام کریں، اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔